نہ پتا چلتا تھا عورت ہے نہ مرد ہے. بتلاؤ یہ اللہ کی بغاوت ہے کہ نہیں؟ اور فلمیں، ڈرامے، اور آج ٹیلی فون کے اس دور کے اندر ویب سائٹس اور انٹرنیٹ کی سہولت کے اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں شاید آج سے پہلے جلدی شادی کی اجازت اتنی نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں. ظالموں، زنا کے سارے راستوں کو کھولتے ہو بلکہ سہولت فراہم کرتے ہو. قوم اس سے حیات چھین لی گئی ہے. اور یہ وہ معاشرہ اور ایک وہ معاشرہ تھا. یا تو جناب نظر میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے. وہ صحابیات کیا ان سے بھی پاک بات ہے تیری اور میری بیٹیاں؟ پردے اور حجاب کی آیت اتری، اللہ کے نبی نے حجاب کا اعلان کیا. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جناب حافظ قیم الہی ظہیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر، ہمارے خصوصی مہمان علامہ قیم الہی ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات دی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں چند باتیں اشتہار پہ موجود عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عظمت کے حوالہ سے کروں گا، اور چند باتیں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآنی ہستیاں ہیں. رب تعالیٰ کا قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کرتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے صحابہ کی عظیم ہستیوں، ان کی شان، ان کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان کو بیان کرنا ویسے تو وہ الولا والبراء اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں داخل ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس دعوے کی صداقت اس وقت تک ممکن نہیں ہے، یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ منسلک، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شے، ہر ذات، ہر ہستی کے ساتھ اس نسبت عظیمہ کی وجہ سے محبت نہ کرنے لگ جائیں، تب تک ہمارے ایمان کا یہ دعویٰ کامل و مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوثق عرى الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والبغض فی اللہ والحب للہ
نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی، ایمان کی بلند ترین چوٹی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص وہ اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے، اللہ رب العزت کے لیے دشمنی پالے، اللہ رب العزت کے لیے پیار کرے، اللہ رب العزت کے لیے عداوت کی دیواروں کو کھڑا کرے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان نفوس قدسیہ کی محبت اور پھر اس محبت کا اظہار، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات یا دوسری وجہ یہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی شان میں طرح طرح کی بکواسیات کو بکا گیا، جن کے بارے میں طرح طرح کے اتہامات کو باندھا گیا، جن کی اہانت کی گئی، جن کی گستاخیاں ہوتی رہیں۔ معاذ اللہ، صحابہ کو برا بلا کہا گیا، یہ کہا گیا پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی ساتھی وہ ایمان پہ باقی نہ رہا۔ ابو بکر وہ ایمان سے پھر گیا، العیاذ باللہ۔ عمر اس کا اسلام باقی نہ رہا۔ صحابہ کی وہ عظیم جماعت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی رفاقت کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال پیش کرتی رہی، اپنی اولادوں کو پیش کرتی رہی، اپنا گھر بار پیش کرتی رہی، اپنے مال و متاع کو قربان کرنا جنہوں نے گوارا کر لیا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑنا گوارا کر لیا، کائنات کے امام کا ساتھی ہے، رسول معظم آپ کی محبت دل میں گھر کر چکی ہے، ایمان لانا چاہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آپ کے ساتھ محبت کی کیفیت وہ اس قدر ہے، دل مچل رہا ہے، روح بے چین ہے۔ ماں کو کہتا ہے، اماں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لشکر کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی صحابیت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹے بعد آ جا، یہ راستہ بڑا مشکل ہے، تیرا چچا وہ تجھے مال میں سے کچھ حصہ بھی نہ دے گا۔ اماں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں گر کر چکی ہے، اس کو مال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، چچا کو پتا چلا جسم کو ڈھکنے کے لیے جو لباس جسم پہ موجود ہے، چچا نے وہ لباس بھی اتروا لیا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، پھر بھی ماں کی چادر لیے
اپنے دامن کو ڈھکنے کی کوشش کے اندر رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مدینہ کا سفر کر رہا ہے. کائنات کے ایمان کا ایک اور صحابی ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، ساتھ ہے، ماں ایمان کے قبول کرنے کے اوپر راضی نہیں ہے. بیٹا ایمان کو ترک کر دے. دھوپ میں بیٹھی ہے، بالوں کو بکھیرے بیٹھی ہے، چھاؤں کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں کیا چاہتی ہے؟ کہا ایمان کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا چھوڑ دے. واللہ یا ام لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا. اللہ کی قسم ہے میری ماں، تو کیا بات کرتی ہے؟ تیری سو جانے ہوں، یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے نکلتی رہیں، تیرے وجود سے علیحدہ کیا جاتا رہے. مجھے یہ ماں 100 مرتبہ مرنا تو گوارا ہے، مرتے ہوئے اس ماں کو دیکھنا تو گوارا ہے، لیکن جس اسلام کی لذت کو چکھ لیا ہے، جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دامن میں بھر لیا ہے، اب اس محبت سے دستبردار ہونا گوارا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے بارے میں ابن مسعود نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسه وبعثه برسالته. اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین مجلہ و مصفہ عیوب سے پاک عالی دل اگر پایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا. اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کیا، آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا، خلعت نبوت عطا فرمائی، تاج و تخت ختم نبوت کا وارث بنایا. پھر دیکھا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد ثم جعلهم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے بعد پھر دیکھا اللہ نے ساری کائنات کے اندر بہترین ترین دل اگر پائے، صحابہ کے دلوں کو پایا، ان کو پسند فرمایا، کائنات کے امام کے ساتھی اور مدارا بنا دیا. آج تم ان کی توہین کرتے ہو، ان کو برا بلا کہتے ہو، ان کے ایمان کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہو. اور بعد ایسے بھی ہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں، بس ایک دو کو نہیں مانتے. کائنات کا رب کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے جمیع صحابہ کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. میرے اللہ نے اللہ کے نبی کے جمیع اصحاب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان، ان کی عظمت، اس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے عقیدے کو بھی نقل فرمایا ہے۔ میرے شیوخ اور علماء موجود ہیں، قائدین جماعت موجود ہیں، میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جلدی سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ کائنات کے امام کے صحابہ کے حوالے سے اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں افراط و تفریط کے قائل نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے اوپر بھی تبرہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ ہر اس شخص سے ہمارا دل میں بغض ہے، ہر اس شخص کے لیے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ بات بڑی جامع تھی، لیکن امام طحاوی اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض، صحابہ کی دشمنی، ابو بکر کی تکفیر، شیخین کی تکفیر، امہات المومنین کے اوپر تبرہ، معاذ اللہ، صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی چادر کے اوپر، آپ کی عزت پہ حملہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، نفاق بھی ہو سکتی ہے، سرکشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین و ایمان نہیں ہو سکتی۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت کا دم بڑھتا رہے گا، ان کی عقیدت کا دم بڑھتا رہے گا، ان کی شان اس کو بیان کرتے رہیں گے، اور دشمنان اصحاب رسول کو انشاءاللہ اپنا عقیدہ تبدیل کرنے یا کم از کم اپنے باطل کے اظہار کی اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مال کے لیے آئے تھے، جس صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال کائنات کے امام کے صرف ایک مرتبہ کے اعلان پہ پیش کر دیا ہو، وہ صدیق بلا کائنات کے امام کے ساتھ مال کے لیے جڑ سکتا ہے؟ صحابہ کی وہ جماعت جس نے اپنے بچے پیش کیے آئی ہے،
اللہ کے رسول آپ نے آج اسلام کے لیے لوگوں کے ساتھ لوگوں سے مطالبے کیے ہیں، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، میرا یہ ننھا سا بیٹا لے لیجئے، اس کو کیا کریں گے؟ کائنات کے امام میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول اگر تیر آپ کی طرف چلتا ہوا آئے میرے بیٹے کو آگے کر دیجئے گا۔ بتلاؤ یہ جذبے رکھنے والی مائیں، اور آج اسلام کو تمہاری جذبوں کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کو دوبارہ اسی جذبے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں موجود ہے۔ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں اور ہم صحابہ کے بیٹے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ماننے والوں، آج دوبارہ صحابہ والا جذبہ تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ دیکھو پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص اسلام، آج سچی بات یہ ہے ایسے لگتا ہے اسلام کی غربت کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا، 18 سال سے کم عمر کی بچی، اس کی شادی آئندہ کے بعد کروانا جرم ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے بچے کی شادی کروانا جرم ہے۔ بعض احباب کھڑے ہوئے، کہا یہ اللہ کے حلال کو حرام، یہ اللہ کی دی ہوئی اجازت کے اوپر پابندی لگانا۔ عظما بخاری صاحبہ کھڑی ہوئی، کہا جو اس بل کو اوپوز کر رہے ہیں وہ انڈر ٹیکنگ دیں یا ریٹن کے اندر دیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی 5-5, 6-6, 7-7, 9-9 سال کی عمر میں شادیاں کروائیں گے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بتلاؤ کون سا وہ عالم ہے، بتلاؤ کون ہے وہ جس نے آج تک یہ بات کی ہو کہ بچیوں کی شادیاں 6-6, 9-9 سال کی عمر میں کروایا کرو، بتلاؤ کون ہے؟ ہاں، ایک طرف فحاشی کا سیلاب ہے، بے راہ روی کا سیلاب ہے، بے غیرتی اور فحاشی کو عام کیا گیا ہے۔ 15 روز قبل، 18 روز قبل لاہور مال روڈ کی مین شاہراہ کے اندر، شاہراہ کے اوپر ایک مخلوق گردش کر رہی تھی، نہ پتا چلتا تھا عورت ہے نہ مرد ہے۔ پتہ نہیں کون سا کالج ہے، NCC ہے شاید۔ بتلاؤ یہ اللہ کی بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ اور فلمیں، ڈرامے، اور آج ٹیلی فون کے اس دور کے اندر ویب سائٹس اور انٹرنیٹ کی سہولت کے اس دور میں، میں یہ سمجھتا ہوں شاید آج سے پہلے، شاید آج سے پہلے، شاید آج سے پہلے جلدی شادی کی اجازت اتنی نہیں تھی جتنی آج کے زمانہ میں۔ ظالموں، زنا کے سارے راستوں کو کھولتے ہو بلکہ سہولت فراہم کرتے ہو۔ قوم اس سے حیات چھین لی گئی ہے، اور یہ وہ معاشرہ اور ایک وہ معاشرہ تھا۔ حیا تو جناب نظر میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ وہ صحابیات، کیا ان سے بھی پاک باز ہے تیری اور میری بیٹیاں؟ پردے اور حجاب کی آیت اتری، اللہ کے نبی نے حجاب کا اعلان کیا۔ روایت میں ہے صحابیات راتوں کو لحافوں کو پھاڑ پھاڑ کر
بڑی چادریں سی رہی ہیں کہ کل نماز کے لیے جب جانا ہے تو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھک کے جانا ہے، چھپا کے جانا ہے۔ اور حیا کی چال چلی تو ایسی چلی کہ جسم وہ دیواروں کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے چھیل جاتا ہے۔ میں جو یہ بات کر رہا تھا، بتلاؤ کون ہے جس نے کہا ہے 8-9 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں اپنی بچی کی شادی کرنا؟ ہماری بات فقط ایک ہے، اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو۔ حکمرانوں، اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو۔ حکمرانوں، اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو۔ ایک طرف ہم کانفرنسوں میں سناتے ہیں صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، صحابہ کی ایک جماعت شہید ہو گئی۔ بتلاؤ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے صحابہ، اور دوسری طرف 2-3 روز قبل ایک قادیانی، اور قادیانی بھی ایسا کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ میری معلومات کے مطابق اس کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، تمغہ امتیاز سے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگوں، آج دین کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے۔ آج دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کے لیے صحابہ کرام ان کی عظمت، اس کا پھریرا بلند کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آج ہمیں ایک مضبوط آواز اور ایک مضبوط کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ کرو گے، اور انشاءاللہ کرو گے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدًا أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادًا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدًا، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ نصیحت رب کے قرآن میں، رب تعالیٰ کے کلام میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرے رب نے لگائی۔ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا، جب صرف 2 بھی ہو تو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی دوسرا بھی حق پرست باقی نہ رہے، مثنا وفرادا، اللہ کے دین کے لیے اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ اکیلا ابراہیم، اللہ نے اکیلے ابراہیم کو امت کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دین کے لیے تم اکیلے کھڑے ہو گئے، اللہ تمہیں بھی انشاءاللہ امت میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے دین کی تائید و نصرت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے آپ کے سامنے حافظ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، جو بہت خوبصورت انداز میں آپ سے مخاطب تھے۔